بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک کی رحمت کرم فضل و شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں جی شروع۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کریں گے ڈبل وائٹننگ کریم کی فارمولیشن، لیکن فارمولیشن کرنے سے پہلے آپ نے اس چیز کو ذہن نشین کرنا ہے کہ کریم کی فارمولیشن کرتے وقت جو آپ انگریڈینٹس یوز کریں گے وہ اوریجنل ہونے چاہیے۔ اگر آپ کی کریم کے انگریڈینٹس اوریجنل ہوں گے تو آپ کو پہلے 3 دن میں ہی اس کا بیسٹ رزلٹ ملے گا۔ چلتے ہیں جی تیاری کی طرف۔ آپ نے کمپلیٹ ویڈیو کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھنا ہے اور سیکھنا ہے آج کی فارمولیشن۔ ابھی آپ کو جو انگریڈینٹس نظر آ رہے ہیں ان کی جو میجرمنٹ ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ نوٹ کرواتی ہوں۔ سب سے پہلے ایک باؤل میں ایڈ کر لیں گے ڈسٹلڈ واٹر 275 گرام، 275 ml یا 275 گرام اس کی میجرمنٹ رکھیں گے۔ اب یہ جو ہمارے پاس اسکیل ہوتا ہے اس میں جو اس کی میجرمنٹ ہے وہ گرامز میں ہوتی ہے، آپ گرامز میں بھی کر سکتے ہیں اور ایم ایل میں بھی کر سکتے ہیں۔ اب میک شیور کریں کہ آپ نے ڈسٹل واٹر ہی یوز کرنا ہے، کوئی بھی دوسرا واٹر یوز نہیں کرنا، کیونکہ ڈسٹل واٹر ہی یوز کیا جاتا ہے جی کاسمیٹک میکنگ میں۔ تو یہاں پہ میں نے بھی لے لیا ہے ڈسٹل واٹر 275 گرام۔ یہ اس فارمولیشن کے واٹر فیز ابھی چاہ رہا ہے تو اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے 20 گرام گلیسرین۔ ویجیٹیبل گلیسرین آپ نے یوز کرنی ہے۔ اب یہاں پہ کاسمیٹک بنانے کے لیے زیادہ تر ویجیٹیبل گلیسرین کا ہی یوز کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر ہم ویجیٹیبل گلیسرین ایڈ کریں گے 20 گرام۔ تو 20 گرام اس کے اندر چلی گئی جی ویجیٹیبل گلیسرین۔ اب یہاں پہ یوز کریں گے جی بازار سے ملنے والی ایلو ویرا جیل، جو گھر میں نیچرل وے میں اگائی جاتی ہے وہ آپ نے اس کے اندر یوز نہیں کرنی۔ 25 گرام ایلو ویرا جیل اس کے اندر یوز کریں گے، ایڈ کر لی ہے۔ تو اب 4تھ انگریڈینٹ اس کے اندر ایڈ کرنا تھا وٹامن B3 یعنی نیاسینامائڈ، لیکن وہ اس سٹیج پہ ہم ابھی یوز نہیں کریں گے، یہ بعد میں یوز کریں گے۔ اب چلتے ہیں جی آئل فیس ریڈی کرنے کی طرف۔ یہاں پہ میں نے ایک اور بول لے لیا ہے، اس کے اندر ایڈ کریں گے شیا بٹر 20 گرام، اسٹیرک ایسڈ 10 گرام، اسٹیرک ایسڈ کے بعد ایڈ کریں گے اسٹائل الکوہل 7.5 گرام، اور یہاں پہ ہم اس کی میجرمنٹ کریں گے، لیکن آپ کو بتاتے چلوں کہ جتنے بھی یہ جو ویکسز ہیں نا، ان کا جو شیپ ہے اور ان کا سائز ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور ان کے کام کرنے کا جو سٹائل ہے وہ بھی الگ ہوتا ہے۔ کچھ بالوں کے لیے یوز ہوتی ہیں، کچھ سکن کے لیے یوز ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ 7.5 گرام ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر اسٹائل الکوہل۔ اسٹائل الکوہل ایڈ کرنے کے بعد چلتے ہیں جی نیکسٹ انگریڈینٹ کی طرف۔ نیکسٹ اس کے اندر ایڈ کریں گے جی ای ویکس، جو کہ اس ریسیپی کی جان ہے۔ ای ویکس کی کوانٹٹی آپ نے رکھنی ہے 30 گرام۔ تو اس کی شیپ بھی دیکھ لیں، سیم اسٹائل الکوہل کی طرح ہے، لیکن اس کا سائز تھوڑا سا بڑا ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہے۔ یہاں پہ جتنی ہم نے اس کے اندر ویکسز ایڈ کرنی تھی وہ کر لی ہیں، اور اب چلتے ہیں جی نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ اب اس کے اندر کچھ آئلز جائیں گے۔ آئلز میں سب سے پہلے اب دیکھیں جی ویٹ کو میں نے بالکل بیلنس کیا ہے، اور اسی کے اندر ایڈ کریں گے سویٹ آلمنڈ آئل۔ اس آئل کی یہاں پہ آپ کوالٹی دیکھیں اور اس کی تھکنس دیکھیں، یہ بالکل اوریجنل ہے اور یہ کولڈ پریس آئل ہے۔ ویڈیو کے سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو انگریڈینٹس ہیں وہ بالکل اوریجنل ہونے چاہیے، تو یہاں پہ جو میں نے اس کے اندر آلمنڈ آئل یوز کیا ہے یہ بالکل خالص ہے، کولڈ پریس ہے۔ تو 25 گرام اس کے اندر چلا گیا جی آلمنڈ آئل۔ آلمنڈ آئل آپ دیکھیں کتنا زبردست اس کی فارم ہے، اور یہ اس کے اندر یوز کیا ہے۔ اور اب ایڈ کریں گے جی ہوہوبا آئل، 10 گرام جائے گا جی یہ والا آئل۔ 10 گرام یہاں پہ میجرمنٹ کریں گے اس کی 10 گرام کی، اور اس کا کلر دیکھ لیں کتنا زبردست آئے گا اس کے اندر، لیکن کریم کے بننے کے بعد نہیں ہے، کلر بالکل وینش ہو جاتے ہیں، ابھی نظر آ رہا ہے لیکن بعد میں یہ کلر نظر نہیں آئے گا۔ سویٹ آلمنڈ آئل کے بعد جوجوبا آئل بھی اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے، تو اب اس کے اندر ایڈ کریں گے وٹامن ای آئل۔ اس کی کوانٹٹی آپ نے رکھنی ہے 2.5 گرام۔ اب اس کریم کا جو آئل فیزز ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اب چلتے ہیں جی نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ یہ 2 فیزز ریڈی ہو چکے ہیں، واٹر فیز اور آئل فیز۔ اب چلتے ہیں فائنل اسٹیپ کی طرف۔ تو یہاں پہ ہم لیں گے جی ایک باؤل میں ایڈ کریں گے 5 گرام واٹر، ڈسٹل واٹر ہے، اور اس کے اندر ایڈ کریں گے 3 گرام ہیلورونک ایسڈ۔ ہیلورونک ایسڈ سکن کو بہت موئسچرائز رکھتا ہے۔ ہیلورونک ایسڈ ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں گے 5 گرام وٹامن B5۔ یہ کافی تھک کنسسٹنسی کے ساتھ ہے وٹامن B5، اس کے اندر حل کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو ایسے ہی رکھ دیں گے تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد۔ اب اس کی کنسسٹنسی تھوڑی سی تھک ہے، وہ اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو مکس کریں گے۔ یہ دیکھیں کافی زیادہ تھک ہے، تو اس کو اب اچھے سے مکس کریں گے،
اور اب چلتے ہیں جی نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ یہاں پہ آئل فیزز کو ہم میلٹ کریں گے، جتنے بھی ویکسز ہیں ان کو میلٹ کرنا ہے، اور ڈبل بوائلر سسٹم کے تھرو اس کو میلٹ کریں گے۔ آپ چاہے تو مائکرو ویو بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی یہ 4 سے 5 منٹ لگیں گے ان کو میلٹ ہونے میں۔ یہ سارے جو انگریڈینٹس ہیں یہ بالکل میلٹ ہو جائیں گے، اور اس کی کنسسٹینسی آپ دیکھ لیجئے گا میلٹ ہونے کے بعد کیسی ہوتی ہے۔ ٹیمپریچر چیک کرتے رہیں گے، تقریباً 60 سے 70 کے درمیان اس کو میلٹ کرنا ہے، اس سے زیادہ ٹیمپریچر اس کا نہیں جانا چاہیے۔ 5 سے 7 منٹ لگیں گے جی اس کو میلٹ ہونے میں۔ یہ دیکھیں بالکل میلٹ ہو چکی ہے۔ اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے باہر نکال کے رکھیں گے، تھوڑا سا اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ بھی سیٹ ہو جائے گا۔ ابھی چلیں گے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف۔ اب واٹر فیس کو بھی ڈبل بوائلر سسٹم کے تھرو تھوڑا سا گرم کریں گے۔ اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا، جسٹ تھوڑا سا ہی گرم کرنا ہے، اور اس کا جو سارے اجزاء ہیں ان کو اچھے سے مکس کرنا ہے۔ ابھی آپ کو اس کے اندر ایلو ویرا جیل نظر آ رہی ہے، گلیسرین ایڈ کی ہے اور ایلو ویرا جیل ایڈ کی ہے، تو اس کو اچھے سے مکس کریں گے۔ اس کا ٹیمپریچر بھی چیک کرتے رہیں گے، لیکن اس سے پہلے اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے۔ جیسے ہی تمام اجزاء اچھے سے یکجان ہو جائے تو ہم اس کو باہر نکال لیں گے۔ اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیں گے، اور اس کے اندر جو فیز 1 تھا یعنی آئل فیزز ہیں وہ ان کو اچھے سے اس کے اندر ایڈ کریں گے اور مکس کریں گے۔ اب یہاں پہ آپ نے مکسنگ اچھے سے کرنی ہے، ہینڈ وسک کی مدد سے آپ 3 سے 4 منٹ تک اس کو اچھے سے مکس کریں گے، یعنی بلینڈ کریں گے، تو یہ دیکھیے اس کی کنسسٹینسی ساتھ ہی چینج ہوتی جائے گی۔ ابھی اس کی بلینڈنگ ہو رہی ہے، تو یہ دیکھیں سارے جو فیزز ہیں وہ مکس ہو رہے ہیں۔ تمام اجزاء اچھے سے مکس ہونے کے بعد اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ ابھی یہ گرم ہے تو اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ 40 تک لے کے آنا ہے۔ 40 کے بعد اس کے اندر جو دوسرے اجزاء ہیں وہ ایڈ کریں گے۔ ابھی یہاں پہ اس کی جو ٹیمپریچر ہے وہ تھوڑا سا ہائی ہے، اس کو نیچے لے کے آنا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اور اس کی مکسنگ کریں گے، اس کو اچھے سے بلینڈ کریں گے، تو یہ دیکھیں کافی تھک ہو چکا ہے۔ اب اس کے جو ٹیمپریچر ہے وہ چیک کریں گے، تو تقریباً 40 جو سینٹی گریڈ ہے وہاں تک اس کو رکھیں گے۔ ٹیمپریچر سیٹ ہونے کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں گے جی باقی کے اجزاء۔ یہ پیسٹ اس کے اندر ایڈ کریں گے۔ یہ پیسٹ ہم نے جو فیز 3 میں بنایا تھا وٹامن B5 اور ہیلورونک ایسڈ اور ڈسٹل واٹر کے ساتھ، اس کے اندر ایڈ کریں گے۔ اور اب اس کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں گے جی نیاسینامائڈ۔ یہ وٹامن B3 ہے، یہ آپ کے سکن کو لائٹ کرتا ہے۔ اب اس میں فریگرنس ایڈ کریں گے۔ میں نے یہاں پہ لیونڈر آئل ایڈ کیا ہے، 3 گرام لیونڈر آئل ایڈ کیا ہے۔ ایک تو یہ سکن کے لیے بہت اچھا ہے، دوسرا بہت اچھی اس کے اندر سے فریگرنس آتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ پروسیجر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ابھی اس کی آپ تھکنس دیکھیں۔ ابھی آپ اس کو مکس کریں گے۔ اب یہاں پہ ہینڈ وکس جو ہے اس کا کام ختم ہو گیا۔ اب اس کو اچھے سے بلینڈ کریں گے، تو بلینڈ کے لیے الیکٹرک بیٹر جو ہے وہ اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں، الیکٹرک بلینڈر اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں تھکنس تو اس کی اچھی ہے، لیکن اس کی کنسسٹینسی آپ چیک کریں، تو اس کو سموتھ بنانا ہے، تو اس کے لیے میں یہاں پہ الیکٹرک بلینڈر یوز کر رہی ہوں۔ جیسے اس کو یوز کریں گے تو اس کی جو کنسسٹینسی ہے وہ چینج ہو جائے گی، اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا، اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا۔ 2 سے 3 منٹ کے لیے آپ اچھے سے اس کو بلینڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی اس کا جو کلر ہے وہ بھی چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ یہ وائٹننگ کا کریم بیس ریڈی ہو چکی ہے، لیکن اس سے آپ کا کلر بہت زیادہ فیئر نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو اس کے اندر کچھ ایکٹیوز اور ایڈ کرنے پڑیں گے۔ وہ کون سے ایکٹیوز ہیں جس کو آپ بعد میں ایز آ کریم یوز کر سکتے ہیں، یعنی پگمنٹیشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں، ایکنی کے لیے یوز کر سکتے ہیں، اسکارس کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل ویڈیو میں نیکسٹ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن اس سے پہلے ہمیں کریم بیس جو ہے وہ ضروری چاہیے تھی، تو اس وجہ سے کریم بیس آج کے اس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ یہ ہے تو وائٹننگ کریم بیس، لیکن آپ کو اس کے اندر کچھ اور اجزاء بھی ایڈ کرنے پڑیں گے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی۔ سو فائنلی آپ دیکھ لیجیے اس کی فائنل لک، تو یہ دیکھیں جی اس کی کنسسٹینسی کتنی زبردست ہے، یہ بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ اب اس کے اندر کچھ ایکٹیوز جائیں گے، وہ ایکٹیوز کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، تو یہ آپ کی کریم بہت ہی بیسٹ بن جائے گی۔ اسٹل دین اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔